کنفی کہ اللہ کریم نے زندگی میں ایک دن اور عطا فرمایا. اس نے اپنی شفقت کی نظر کی اور ہمیں اپنے نام اپنی محبت سے اور اخلاص کے ساتھ توفیق بخشی. وہ اس کاوش کو ہم سے قبول فرمائے. اور جو ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، خندق کے میدان میں ہم اترے تھے اور اس صورتحال کی تاثیر ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کی جن و انس کو انشاءاللہ عطا فرمائے. تو کل تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میدان میں کارزار تو سجا ہے، مبازرت بھی اکا دکا ہو رہی ہے، دشمن جو ہے وہ تڑپ رہا ہے. خندق کے اس پار اس ناگہانی آفت کو وہ اپنے لیے انسلٹ سمجھ رہا ہے کہ بے عزتی ہو گئی ہے کہ ہم پڑے ہوئے ہیں سامنے اور روز کے 9 اور 11 اونٹ ذبح کر کے ہم اتنے 10,000 کے لشکر کو کھلا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں موقع نہیں مل رہا، ہم کیا کریں نا. تو وہ ہوتا ہے نا کہ تڑپنا دور سے، تو وہ اس کی تڑپ تھی. ادھر حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کو تیر لگا اور وہ زخمی ہوئے اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کریم مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا کہ جب تک کہ میں اسلام کی طرف سے کفر کے خلاف جو ہے میدان میں اترتا رہوں، اور اگر یہ جنگ آخری ہے تو آپ مجھے اس جنگ کے بعد شہادت عطا فرما دیں، لیکن مجھے اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھائیے گا جب تک کہ بنی قریظہ کا معاملہ جو ہے وہ طے نہ پا جائے، اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائیے گا. اور بنو قریظہ کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ہی قبیلہ پیچھے جو بچا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو قبیلے یہاں سے نکل چکے ہیں جلا وطن ہو گئے اپنی شرارتوں کی وجہ سے. اس قبیلے کا معاہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جنگ کے دوران یہ اپنے معاہدے سے پھر گئے، کیونکہ بنو نذیر جو یہاں سے نکل چکے ہیں ان کے مجرم اکبر حی بن اخطب جو کہ بی بی صفیہ کے والد بھی ہیں، یہ جو ہے یہ آ کے بنو قریظہ کے پاس آئے، ان کا دروازہ بجایا. ان کے سرداروں کا، ان کے سردار کا نام، بنو قریظہ کے سردار کا نام کعب بن اسد تھا. اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے کہا نہیں دیکھو تم مجھ سے بات کرو. بار بار اسے پتا تھا کہ یہ حی بن اخطب مجھے کچھ ایسی باتیں کہنے آئے گا جو میں نہیں کر سکوں گا. تو اس نے آخر دروازہ کھول دیا اور حی نے کہا کہ کعب میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت یعنی فوجوں کا ایک بحر بے کراں لے کے آیا ہوں. میں قریش ان کے سرداروں قائدین کو لا کر میں نے میدان میں جمع کر دیا ہے. بنو غطفان کے قائدین کو بھی میں نے یہاں اتار دیا ہے، فہمازان ہے یہ لوگ. اور ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر نعوذ باللہ یہاں سے نہیں ٹلیں گے. یعنی ان کو یقین دلا رہا ہے حی بن اخطب جو ہے وہ بنو قریظہ کے سردار کو. کعب نے کہا خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ ذلت اور رسوائیوں کا ہی بادل لے کے آئے ہو، اور جو صرف گرجتا چمکتا ہے اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ تو میں ایسا پکی بات لے کے آئی ہوں، بس میرا ساتھ دو. تو کعب نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر ہی دیکھا ہے ہمیشہ، یعنی وہ وعدہ پورا کرتے، میں کیسے وعدہ توڑوں. بہرحال حی بن اخطب اسے منانے پہ کامیاب ہو گیا اور اس نے عہد توڑ دیا مسلمانوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر مل گئی تھی کہ بات گڑبڑ ہے، کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ بنو قریظہ جہاں ہیں وہاں پہاڑی ٹیلے پہ مسلمان کی ساری خواتین جو ہیں، کیونکہ گھروں میں تو نہیں رہ سکتی تھی، منافقین کی شرارتیں، یہود کے ساتھ بے اعتباری، تو انہیں اوپر پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بچوں اور عورتوں اور معذوروں کو قلعہ بند کیا ہوا تھا. وہاں کوئی مرد نہیں تھا سوائے حضرت حسان بن ثابت کے جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو ان یہودیوں نے سوچا کہ یہاں عورتوں پہ ہم اٹیک کرتے ہیں، جب ہم اس قلعے پہ اٹیک کریں گے تو مرد میدان چھوڑ کے پیچھے آئیں گے ان عورتوں بچوں کو بچانے، تو آگے سے پھر کافروں کو موقع مل جائے گا کہ جہاں سے خندق تنگ ہے وہ عبور کر کے اندر آئیں گے، ادھر سے ہم بھی اٹیک کریں گے اور مشرکین بھی کریں گے، تو اس طرح سے مسلمانوں کو یعنی خدا نخواستہ ہم ختم کر دیں گے. تو وہاں سے کچھ یہودی جو ہیں بنو قریظہ کے وہ پہاڑی پہ چڑھے. تو حضرت بی بی صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، حضرت عبد المطلب کی بیٹی، انہوں نے کہا، حضرت حسان بن ثابت ایک ہی مرد تھے جہاں وہ پہرا دے رہے تھے کیونکہ وہ خون دیکھ کے بہت گھبرا جاتے تھے، تو ان سے کہا کہ دیکھو کوئی یہودی اوپر چڑھ رہا ہے، آ رہے ہیں ادھر، تو ان کو روکو. تو انہوں نے کہا اگر میں اس قابل ہوتا تو میں آگے میدان جنگ میں نہ ہوتا، میں اس لیے پیچھے ہوں کہ میں معذور ہوں اس بات سے. تو حضرت بی بی صفیہ نے خود ہی چوپ جو ہے نا خیمے کی نکالی لکڑی اور گئیں اور جا کے جو یہودی اوپر چڑھ رہا تھا نا سب سے اوپر تھا اس کو مار کے مار دیا. بہت بہادر تھی، ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت بی بی صفیہ. تو اب انہوں نے کہا کہ اب میں نے اسے مار تو دیا ہے تو آپ جائیں اور ان کے کپڑے اور زرہ اور اسلحہ لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں میت کے وہ کپڑے اتاروں. نے کہا وہ مرد ہے.
تو بہرحال انہوں نے کہا میں نہیں اس کے ہتھیار اتار سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. تو یہ ایک جاں بازانہ کارنامہ ہے حضرت بی بی صفیہ کا جو انہوں نے اس موقع پر دیا، اور اس کا سر کاٹ کے نا تو نیچے یہودیوں میں پھینک دیا جو اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب وہ ڈر گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ اوپر صرف عورتیں ہی نہیں ہیں بلکہ مرد بھی پہرے دار ہیں، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی خاتون اس طرح سے یہ کر سکتی ہے، تو لہٰذا ان کی جرت ادھر نہ ہوئی. اب یہاں پہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ اندر سے نا کافروں کو اونٹ اور اس طرح کی چیزیں رسد دے رہے تھے، کیونکہ وہ تو اتنی دور آئے ہیں، اپنے ساتھ اتنے کوئی ٹرک تو تھے نہیں اس زمانے میں، اونٹوں پہ ہی لاد کے لانا تھا نا کھانے پینے کا سامان. 20-25 دن ہو گئے ہیں اور وہ کھا رہے تھے دھڑا دھڑ. تو لہٰذا اب اتنی فوج کو کھانا کھلانا کہاں سے غلہ آئے؟ تو یہ یہود ان کو غلہ پہنچا رہے تھے، اور مسلمانوں نے انہوں کے 20 اونٹ پکڑے بھی جو ان کو رسد بھیج رہے تھے، اسلحہ اور ہر چیز نا. اور عید شکنی کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ بھائی اونٹ بھی پکڑے گئے ہیں، یہ اندر ہی اندر ان کو مدد بھی دے رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ، حضرت سعد بن عباد اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، خواد بن جبیر، یہ 4 صحابہ ان کو بھیجا جا کے پتہ کر کے آئیں. لیکن اگر وہ واقعی باغی ہو گئے ہیں تو آ کے کھلے عام نہ کہنا، ورنہ سارے مجاہدین کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ انہیں پیچھے بچے ہیں، گھر کھلے پڑے ہیں، باغات ہیں. تو یہ ہمارا دشمن پیچھے، دشمن آگے، تو لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. تو آپ کے اشارے سے بتانا، اور اگر وہ اپنے وعدے پہ قائم ہے بنو قریظہ تو اعلان کر دینا تاکہ لوگوں کے حوصلے بڑھیں. جب یہ لوگ وہاں گئے تو وہ تو اپنی خباثت پہ اترے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کون اللہ کے رسول، ہم کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ گالیاں دیں اور پوری باداتی کھلم کھلا کر دی. یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے اشاروں کنایوں میں بات کی، لیکن کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا اور ان کے حوصلے کمزور ہو گئے، اور اب انہیں فکر لگی اپنے گھر بار کی، بیوی بچوں کی. بنو قریظہ کے ظاہر حملے کا خطرہ تو تھا نا کہ وہ پیچھے تھے. اسی کیفیت پھر اللہ پاک نے سورۃ احزاب کی وہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جب نگاہیں کج ہو گئی، دل حلق میں آ گئے، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ والی آیت نا. تو حلق کو آگے اور تم لوگ اللہ کی طرف سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی، انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ ہے جھنجھوڑنا. ہم کہتے ہیں ہمارے ٹیسٹ ہیں زندگی میں، یہ جھنجھوڑنا ہے کہ کس طرح بے پایاں کہ آپ کے اپنے جو حلیف ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں. بھوک، پیاس، سردی، غربت، دشمنوں کا خوف اور پیچھے بچے اور بیویاں ان اٹینڈڈ. اس موقع پر بعض منافقین نے اپنا کام شروع کر دیا. وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے جو وعدے کیے تھے، آپ تو کہتے تھے کیسر و کسرا کے خزانے پائیں گے، یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے نکلتے وقت ہمیں جان کی فکر پڑی ہوتی ہے. یعنی ہم اتنے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم واپس جائیں کیونکہ ہم شہر سے باہر ہیں. یعنی یہاں تک کہ ایک جو قبیلہ تھا نا وہ منافقین کی باتوں میں آ کے بنو سلمہ کے یعنی پیر اکھڑ گئے اور وہ سوچ رہے تھے کہ واپس جائیں. اسی بارے میں پھر اللہ پاک نے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ والی آیت نازل کیا. اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں. اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہ رہے تھے. وہ ہے نا وما ہی بعورت، عورت کہتے ہیں خالی، ان تریدون الا فرارن، وہ صرف اپنا فرار چاہ رہے تھے، وہاں سے بھاگنا. یعنی اللہ پاک ساتھ ساتھ قرآن کے ذریعے سارا قصہ بیان کر رہے ہیں. ایک طرف لشکر کا یہ حال ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ تو گالی گلوچ پہ اتر آئے اور کہہ رہے ہیں ہم تو کسی نبی کو نہیں جانتے، کون سا وعدہ، who cares. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ چادر ڈالی اور چت لیٹ گئے، دعا مانگنے لگے، سر اور چہرہ مبارک ڈھانپ لیتے دیر تک لیتے رہے. جب اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر تو لوگ اور مضطرب ہو گئے. اور جب آپ جاگے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو. اس کے بعد آپ نے یعنی جو اللہ کی وحی تھی اس کے مطابق نپٹنے کا پروگرام بنایا اور مدینے کی نگرانی کے لیے کچھ محافظ بھیجے.
فوجی دستے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ ہمارے بچے پیچھے ان اٹینڈڈ نہیں ہیں. اور بنو غطفان کے جو سردار تھے نا، اینیا بن حارث اور اینیا بن حسن اور حارث بن عوف، ان سے آپ نے سوچا کہ ہم نا ٹریٹی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی 6000 فوج تھی تقریباً کافروں کے ساتھ. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس وقت یہاں سے ہٹ جاؤ، ہم مدینے میں کھجوروں کی پیداوار کا آدھا آپ کو دیں گے. جب آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، دیکھیں پھر مشورہ کر رہے ہیں میدان جنگ میں، پھر مشورہ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ایسے کریں. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ جو سردار ہیں انصار کے، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو یہ لوگ ہماری میزبانی اور کرتے تھے اور ہم ایک دانہ ان کو نہیں دیتے تھے، یعنی کوئی طمع کے بغیر. یہ لوگ ہم سے کم تر تھے. اب ہم نے اسلام سے عزت پائی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم انہیں اپنا مال دیں گے، واللہ ہم انہیں صرف اپنی تلواریں دیں گے. تو آپ نے ان کی رائے کو مناسب سمجھا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے. دیکھیں پھر مشورہ، پھر جو صحابہ کا آگے سے جواب ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی قوت ٹوٹ گئی. پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ پاک جب خیر الماکرین ہے نا، جب فتح دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم رنگ برنگے کپڑے، جوڑے، گھر، مکان، گاڑیاں، ڈگریاں یہ ہمیں عزت دلائیں گی. نہیں، میرا رب لوگوں کے دلوں میں رعب، عزت، مرتبہ جو ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے. یاد یہ 10,000 کا بدمست لشکر خندق کے اس پار پڑا ہوا ہے، تو میرے کریم رب نے یہ کیا کہ ان کے دلوں میں خوف بھرا. اور اس کے لیے ایک وجہ یہ بھی بنائی، میرے رب نے ہی بنائی، کہ بنو غطفان کا ہی ایک سردار نعیم بن مسعود جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان کی ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے کوئی چال چلو، کوئی جنگی چال چلو. تو حضرت مسعود جو ہیں وہ پہلے یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے یہ باہر لے جو لوگ آئے ہوئے ہیں بنو غطفان اور مکہ والے، ان کے ساتھ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی لے لی ہے، اور یہ لوگ تو چلے جائیں گے، یہ پیچھے سے تمہارا گزارا یہاں ہی ہونا ہے اور یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں اس کے بعد. یعنی ان کو ڈرایا. وہ سمجھ رہے تھے یہ تو ہمارا بھی دوست ہے، انہیں تو نہیں پتا تھا ایمان لے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اس سے پہلے کہ تم ان کی مدد کرو اور کھلی بغاوت کرو، تم مکہ والوں سے کہو کہ اپنے کچھ نوجوان تمہارے پاس امانت رکھوا دیں، تاکہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو وہ بھاگ نہ سکیں، تمہارا ساتھ یہاں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے تمہیں اکیلا نہ کر جائیں. انہوں نے کہا یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو. پھر حضرت نعیم جو ہیں وہ گئے کافروں کے پاس، مشرکین کے پاس، مکہ والوں کے پاس، اور ان سے کہا کہ تو مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تو ہمارے بڑے اچھے بھائی ہو، صدیوں سے نسلوں سے ہمارے تعلقات ہیں تمہارے بنو غطفان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جن پہ اعتبار کر رہے ہو نا بنو قریظہ پہ، وہ تو اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہیں وہ اب ایک چال چلنے والے ہیں، وہ اندر سے تمہارے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تمہاری خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. تم ایسا کرو، اب ایک بات پہ دھیان رکھو، کچھ دنوں بعد وہ تمہارے بیٹے تم سے مانگیں گے قبضہ کرنے کے لیے تاکہ تمہیں بلیک میل کر لیں. انہوں نے کہا اچھا. اب یہود کے ساتھ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے کچھ گروی رکھو، یہ نہ ہو کہ وہ جنگ جیت کے اور مال غنیمت لے کے بھاگ جائیں یا ہار کے بھاگ جائیں اور تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ جائیں. تو جب یہود نے مشرکین سے کہا کہ بھئی اپنے کچھ نوجوان ہمارے پاس رکھو، ہم تمہارے ساتھ ظاہر ہے اپنی ٹریٹی توڑ کے مسلمانوں سے تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ گروی تو رکھو. تو یہ پہلے ہی الرٹ تھے. انہوں نے کہا نعیم بن مسعود تو صحیح کہہ رہے تھے، یہ تو ہمارے بچوں کو تحت ایک کر کے ہمیں بلیک میل کریں گے، یہ اندر سے ملے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ ہمارے بندوں کو یرغمال بنا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ اب انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم ہماری مدد کرو، کل ہم اٹیک کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، تو لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اب انہیں اور شک ہو گیا کہ یہ نہ تو اپنے بچے ہمارے پاس، یعنی ہم سے ہمارے مرد مانگ رہے ہیں، اور اوپر سے یہ کہتے ہیں آج سنیچر ہے، ہم آج جنگ نہیں کریں گے. تو اس پر وہ دونوں فریقوں میں آپس میں یعنی ٹھا پھا ہو گئی.
اور انہوں کے جو گھٹ چھوڑ تھا نا وہ ٹوٹ گیا. یہ بہت بڑی مدد تھی اللہ کی طرف سے. اسی دوران مسلمان اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ ابھی بھی حدیثی دعا ہے. اور خیبر خندق کے دنوں میں ایک میں نے کل آپ کو بتایا تھا حامیم لا ینصرون، اور دوسری جو دعا ہے یہ مشکل ترین گھڑیوں کی دونوں دعائیں ہیں. اللہ مستر عوراتنا و آمن رواتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں خطرات سے محفوظ کر دے، مامون کر دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے تھے، یہ دونوں دعائیں صحیح بخاری میں ہیں. آپ مانگ رہے تھے کہ اللہم منزل الکتاب اسری الحساب اعظم الحزاب. وہ اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتی ہوں. اے اللہ کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے. اے اللہ انہیں شکست دے، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے. یہ آپ دعا مانگ رہے تھے اور مسلمان اللہ مستوراتی والی دعا مانگ رہے تھے. اللہ پاک نے مسلمانوں کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور ان کی صفوں میں خود ہی یعنی پھوٹ پڑ گئی. اور رات کو اتنے زور سے طوفان آیا کہ ان کی ہانڈیاں الٹی، ان کے ٹینٹس کی تنابیں کھنڈیاں اکھڑ گئیں. اور اللہ پاک نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، ان پہ روب ڈالا. اور اسی رات جب یہ تیز ہوا چل رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے خبر لائے کہ کیا ہو رہا ہے دشمن کی یعنی جتھوں میں. تو اتنی سردی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سن رہے تھے لیکن اب اتنے یخ تھے، ہماری کانوں میں آپ کی آواز آ رہی تھی لیکن ہمارے ننگے ٹھٹرے ہوئے اکڑے ہوئے بھوک سے مارے جسم، ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم اٹھ کے کیسے اٹھے. ہم سن رہے تھے، اس میں یہ نہیں کہ نافرمانی تھی، بٹ وی ڈونٹ ہیو انرجی ٹو گیٹ اپ. تو اس وقت پھر حضرت حذیفہ اٹھے تو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ میں خبر لاتا ہوں تو آپ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سینہ اپنے سینہ مبارک سے بھینچا. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ اتنی طاقت آ گئی، اتنی انرجی آ گئی کہ میں گیا اور میں وہاں جا کے خبر لایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز ہوا چلی ہے کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے ہیں اور وہ بھاگنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، ان کے اونٹ بھاگ گئے ہیں اور وہ افراتفری میں ریت ان کی آنکھوں میں ہے اور وہ دوڑ رہے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے حضرت حذیفہ سے کہ آپ نے انہیں کچھ راز دیے. اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں وہ رازدار نبوت کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے. تو حضرت حذیفہ جو ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور پھر آپ جو ہیں وہاں کی خبریں لائے. اور وہ خبریں کیا تھی کہ دشمن کا یہ سینے سے سینہ لگنے کا جو بھینچا ہے نا، اس سے جو نور منتقل ہوتا ہے، جو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں نا کہ اپنے بچوں کو گلے لگایا کریں اور عرض کیا کریں کہ اللہ کریم یہ معصوم فرشتے ہیں، ان کو گناہ تو کیا تصور ہے، گناہ بھی نہیں ہے. اللہ کریم جس طرح پارس پتھر کے ساتھ لگتا ہے تو پارس بن جاتا ہے نا، اللہ کریم میرا دل بھی پتھر ہے، اس معصوم فرشتے بچے کے دل کے ساتھ لگا ہے. اللہ کریم اس کا نور مجھے عطا فرمائے اور اگر میرے دل کی ظلمت اس سے دور کر دیں، اور اگر میرے دل کا کچھ نور کا قطرہ ہے تو میری نسل کو، میرے بچے کو عطا کرے. یہ نور منتقل ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سینے سے بھیجنا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری باڈی میں اتنی توانائی، انرجی آئی کہ میں خندق تک گیا اور میں سارے حالات دیکھ کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے انعام کے طور پہ دعائے خیر بھی فرمائی اور مجھے کچھ منافقین، 70 منافقین کی روایت آتی ہے، ان کے نام بھی بتائے. اور یہ وہی واقعہ ہے جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا تو آپ نے کچھ اعمال مقرر کیے تھے، مختلف صوبوں میں عامل لگائے تھے. تو حضرت حذیفہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے کچھ منافقین کو عامل لگا دیا ہے. یعنی آپ کے پاس لسٹ تھی عاملوں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کو بتانے سے منع فرمایا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق روئے اور انہوں نے فرمایا حذیفہ میں آپ سے لسٹ تو نہیں پوچھتا، نام تو نہیں پوچھتا، لیکن پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. یہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کا بڑا شان گمان ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک سوالے اور فطر قسم کے لوگ ہیں. ہر وقت یہ خوف ایمان لٹ جانے کا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کے قرب کی، کہ
ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زیادہ ولیوں سے اپنی زندگی میں ملا، ہر ایک میں ایک ہی خوف مشترک پایا، ایک ہی خوف، اور وہ خوف تھا ایمان کے لٹ جانے کا خوف۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ ڈر پڑا رہے اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور تجدید ایمان بھی انشاءاللہ کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ سردار تو بھاگ گئے، سوری، میدان صاف کر گئے، اور اللہ کریم بغیر، یعنی اللہ کریم کافی ہو گئے اپنے نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ جب میرا رب کفایت کرتا ہے تو پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث یا نصیر، وہ وارث بھی بن جاتا ہے، نصیر بھی بن جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ مدینہ روانہ ہوئے۔ خندق جو ہے وہ شوال 5 ہجری میں پیش آئی ہے، یہ تقریباً 1 ماہ محاصرہ رہا ہے، 25 سے 1 ماہ تک کی روایات ہیں، یعنی محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذیقعد میں ہوا ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے وہ بدھ کا دن تھا، اور ذیقعد ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے، یعنی 22-23 ذیقعد تھا۔ یہ جان مال کی جنگ نہیں تھی، اصحاب کی جنگ تھی، اس میں کوئی خون ریزی کا مارکہ نہیں پیش آیا، پھر بھی اسلامی تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے، جس کے نتیجے میں مشرکین کے سارے جتھوں گروہوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور واضح ہو گیا، یہ کلیئر کٹ پکچر ہوگی کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں پرورش پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم کی گئی تھی، اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس میں ہی نہیں تھا۔ سارے کے سارے تو گروہ آ گئے تھے اور سب منہ کھی کھا کے گئے ہیں، با جماعت تذلیل کروا کے گئے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے واپسی کے بعد فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، الآن نغزوہم ولا یغزونا ونحن نسیر الیہم، صحیح بخاری میں ہے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہے بغیر کسی خون خرابے کے مسلمانوں کو عزت و وقار میں اضافے کا باعث بنی۔ 5 ہجری میں اور کیا واقعہ پیش آئے، ایک تو یہ جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اور دوسرا واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابشا میں 2 ہجرتیں ہوئی ہیں نا، ہجرت ابشا، جب آپ مکہ میں تھے تو وہاں بھی کافی مسلمان تھے، تو آپ نے انہیں میسج پہنچایا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، یہ ہماری اسٹیٹ اب ریڈی ہو گئی ہے، یہاں آ کے آپ سکون سے رہیں، آپ اس ہجرت کو ختم کر کے آ جائیں۔ اور اس 5 ہجری میں ایک واقعہ اور بھی آیا کہ قریش مکہ کے پاس غلے کی کمی ہو گئی تھی، قحط پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی رحمت اللہ عالمین ہے نا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جیسے پہلے ان کی ترسیل شام کی شاہراہ سے ہوتی ہے، اس غلہ ان کو پہنچنے دے نا، تاکہ کوئی بھوکا نہ مرے۔ اس کے علاوہ سیف البحر کا وہ واقعہ جو اکثر میں دہراتی ہوتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن جراح 300 مہاجرین کو لے کر جو جنگ کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند سوکھی کھجوروں کے، لیکن اللہ کریم نے اپنی رحمت سے جو انہیں ایک بہت بڑی مچھلی عطا فرمائی، جن کا گوشت انہوں نے کھایا بھی اور واپس بھی لائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس طرح غزوہ احزاب جو ہے وہ اپنی منطق کو پہنچا۔ کبھی زندگی میں اگر ایسا آ جائے نا کہ لوگ گروہ آپ کے خلاف ہو جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں، تو پھر یہ خندق والی دعائیں بھی پڑھنا اور اللہ پاک سے اس طرح بھی مانگنا کہ اللہ کریم ان جتھوں کو تو اپنی رحمت سے شکست دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا زمانہ ہی خلاف ہو گیا ہے، تو پھر اللہ سے اس طرح سے آپ دعا مانگنا۔ یہ جو ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں یہ ساری لرننگز ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کریم تو نے ان جتھوں کو جو دی تھی نا شکست، ایسے ہی اللہ کریم ہم پہ بھی اپنی رحمت کر دے، اپنا فضل اور کرم کر دے۔ اور آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ کسی کو بد دعا نہیں دینی، اور اکثر پوچھتے ہیں بچے کہ آپ کسی ایسی ہستی کو جانتی ہیں جو مستجاب الدعوات ہو، آپ مستجاب الدعواتی کی بات کرتی ہیں، تو میں نے وہی بزرگوں والی بات میں دہرا دیتی ہوں کہ میں کسی ایسی ہستی کو تو پرسنلی نہیں جانتی جو مستجاب الدعوات ہو، لیکن اس ہستی کو ضرور جانتی ہوں جو دعائیں قبول کرتی ہے، وہ اللہ عز و جل ہے، ہاں میں ان کو جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جس طرح سے ہم خود کو ڈریس اپ کر کے اچھے کپڑے زیور پہن کے خوش ہوتی ہیں نا، یعنی ہم اسی طرح یعنی حسین سمجھتی ہیں خود کو، بالکل اسی طرح جب ہم سنتوں پہ عمل کریں تو ہم خود کو خوبصورت سمجھیں، سنت لباس پہن کے ہم فخر محسوس کریں انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ کو اگر آپ ایمان کا لیول جانچنے کا بچے پوچھ رہے ہیں
تو تہجد تھرمامیٹر ہے میرے نزدیک. اگر آپ کو راتوں کو جاگنا نصیب ہو رہا ہے، اللہ سے گفت و شنید ہو رہی ہے، کچھ آنسو مل رہے ہیں، کچھ جبین سجدوں پہ لگ رہی ہے، تو یہ تھرمامیٹر ہے. اور موت کی آخری گھڑیوں میں انشاءاللہ یہی رات کا قیام اور صبح کا قرآن جو ہے نا، یہ انشاءاللہ جب نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام آئے گا. کیونکہ یہ جو مجموع کو متاثر کر لیتے ہیں نا لوگ، کہ سحر کی طرح بول رہے ہیں اور لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے، یہ بھی اس وقت بے بس ہو جاتے ہیں جب آخری گھڑی آتی ہے. نظر فضا یہاں صرف میرے رب کی رحمت بچائے گی، کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور یہ رمضان جو ہے اس کو آپ نے بالکل اسی طرح لینا ہے جیسے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بریکیں چیک کرنے کا مہینہ ہے. آپ کی آنکھوں کی بریکیں درست ہیں کہ ابھی بھی نامحرموں کو ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے؟ یہ بریکیں چیک کرنے کا مہینہ ہے. ہم جو ہے نا ورکشاپ پہ آئے ہوئے اپنی میک کے پاس، اللہ کے پاس، اور اللہ کریم چیک کر رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ابھی بھی وہی غلط کام کر رہے ہیں، کیا ان کی بریک کنٹرول ہے، کیا قدم پہ ان کی نظر ہے، کیا ان کی بریکیں ہیں کہ یہ ابھی بھی شر کے کاموں پہ چل رہے ہیں. یعنی قدم، ہاتھ، زبان ابھی ویسے ہی فضول باتیں کر رہی ہے یا اس کی بریک لگی ہے. یعنی یہ مشق، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. تو اللہ کریم اس پریکٹس پہ ہمیں انشاءاللہ چلائیں اور انشاءاللہ خیر کے کام کرائیں. روز اپنے آپ کو چیک ضرور کیا کریں. یہ جو ایویلیویشن ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. وہ اپنے گریبان میں جھانکنا اور سوچنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کوئی دوسرا جج نہیں کر سکتا اور دوسروں کو آپ نے کرنا بھی نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے. خود کے جج آپ نے بننا ہے. اور اللہ کی دوستی پانے کے لیے ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بس مجھے رب مل جائے. کیا مل سکتا ہے؟ اللہ کی دوستی مل سکتی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کوئی غم نہیں ہوگا اللہ کے جو دوست ہیں. تو اب اس کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ پاک کا نام یا ولیو ہے. اگر آپ یا ولیو کا ورد کریں، اتنا ورد کریں کہ آپ کے اندر انشاءاللہ خود ہی آپ کے قلب کی انشاءاللہ اس سے صفائی ہوگی. اور پھر کیا ہے، مخلوق آپ کو پیاری لگے. یا ولیوں کا ذکر بھی ہو زبان پہ، مخلوق آپ کو عزیز بھی ہو. اور پھر اللہ پاک آپ کو اپنی دوستی بھی عطا فرمائیں گے اور مخلوق کی دوستی بھی انشاءاللہ. اور عزت مرتبے، شان، عافیت، برکت کے ساتھ عطا فرمائیں گے، عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. یا ولیوں کا ذکر کریں اور مخلوق کے ساتھ محبت کریں، مخلوق کے ساتھ انشاءاللہ محبت کریں. پوچھا گیا ہے کہ نماز حاجت، شکرانہ اور توبہ میں کوئی فرق ہے؟ جی فرق تو ہے، لیکن آپ ایک ہی نیت میں ساری چیزوں کی اکٹھی نیت کر سکتی ہیں. نماز حاجت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جس کو کوئی حاجت اللہ تعالیٰ یا کسی بندے سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھے، اس کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ. یہ ترمذی شریف میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی کا ایک حصہ نماز استخارہ بھی ہے، وہ بھی حاجت ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض جو یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز استخارہ کی جو حاجت ہے وہ آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے. نماز حاجت موجودہ حالت کے لیے، اگر آپ تھوڑا سا ڈیفرنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن دونوں کی نیتیں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. نماز شکرانہ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا، آپ سجدے میں گر پڑتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. یہ ترمذی شریف میں ہے. ابو جہل کی جب قتل کی خبر ملی، آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. یہ ابن ماجہ میں ہے. اور شکر گزاری میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنا جس میں آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جائیں. اور آپ نے یہ فرمایا تھا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، یہ بخاری اور مسلم میں. اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا. اور سجدہ شکر بھی آپ بجا لا سکتے ہیں کہ آپ کہیں باہر ہیں، آپ وضو میں نہیں ہیں، پراپر جگہ نہیں ہے، آپ شکر نہیں ادا کر سکتے، آپ کو خوشی کی خبر ملی ہے، تو آپ گردن کو جھکا لیں ایسے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہہ لیں، یہ سجدہ شکر ہو جائے گا. اور نماز توبہ جب کوئی خلاف شرع کام خدا نخواستہ ہو جائے، پچھتاوا ہو، استغفار کریں، 2 نفل پڑھیں. تو یہ نمازیں تینوں چاروں کی آپ ایک میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم توبہ، شکرانہ، حاجت، بخشش، شفا، کشادگی، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ آپ ایک ہی 2 رکعت نفل کے اندر 27 تک نیتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بونس عبادت ہے نا، اللہ سے انعام لے رہے ہیں اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ فضل و کرم پہ ہے. اور قرآن کے ساتھ میں آپ کو روز یہ ضرور کہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ دوستی، کیونکہ رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ ہے.
آپ نے حدیث سن رہی ہیں، آپ سیرہ پڑھ رہی ہیں، صاحب قرآن کو پڑھ رہی ہیں، قرآن کو آپ نے بالکل سینے سے لگانا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس شخص نے کو قرآن کی یعنی تلاوت، غور و فکر، تفسیر، ترجمہ نے مصروف رکھا اور وہ میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے رکا رہا تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ یعنی وہ اتنا قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہ اس کے پاس ذکر، تسبیح، دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، وہ بس قرآن پڑھے جا رہا ہے، قرآن یاد کیے جا رہا ہے، تو اللہ پاک مانگنے والوں سے زیادہ اسے دیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک کے کلام کو یعنی قرآن کو تمام کلاموں پر جتنی کتابیں آئی ہیں ایسی فضیلت ہے جیسی خود اللہ کریم کو اپنی مخلوق کے اوپر ہے۔ سردار کتابوں، علوم، کتب کا، زمین و آسمان کی کتب کا، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کو سیکھو اور اس کو پڑھا اور پڑھایا بھی کرو، اس پر عمل بھی کیا کرو۔ جو شخص قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی کوئی بوتل یا تھیلی ہے جس کی خوشبو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور جو شخص قرآن سیکھتا سکھاتا ہے لیکن رات کو غافل پڑا رہتا ہے، تہجد میں قرآن نہیں پڑھتا، یعنی اس فجر کا قرآن نہیں پڑھتا، نہ نماز میں نہ آؤٹ آف نماز، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی ہے اور اس کا منہ کس کے بند کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور آخرت میں جب نیکیاں کھولی جائیں گی نا تو ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا اللہ پاک اس دن، وہ رحیم رب ہوگا نا، یہاں تو رحمان ہے، رحیم، تو اس دن اور دیکھیں جو رمضان میں آپ نے پڑھا ہے وہ 70 گنا، اور 70 کا مطلب بے شمار گنا، بے شمار گنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قابل رشک 2 ہی شخص ہیں، یہ 2 شخص ایسے ہیں جن پہ آپ رشک کر سکتے ہو۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا اور وہ دن رات اس کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے جن پہ رشک کیا جا سکے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اللہ کریم سے پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کرے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور چڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، اس لیے کہ تمہارا مقام اور درجہ اس آخری آیت پر ہے جو تم پڑھو گے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد بھی کرنا ہے، نمازوں میں بھی پڑھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور جو اس میں خوب ماہر ہے یعنی خوب روانی سے پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک کے نیکوکار جو نیکیاں نکلے والے فرشتے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ ان کو کھڑا کریں گے۔ اور جو شخص پڑھنا نہیں جانتا اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس طرح پڑھنے میں اسے بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اسے ڈبل ثواب ملے گا، ایک پڑھنے کا اور ایک مشکل اٹھانے کا، جو مشقت اس نے اٹھائی ہے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ ہماری سپیڈ کم ہے اس پہ ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ محنت کر رہے ہو، جو تو زیادہ پڑھتا ہے اس کی فلوئنسی ہے، اس کی پریکٹس ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو گھبرا کے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے پوچھا تھا کہ مسجد بیت آپ کہتی ہیں کہ گھر میں مسجد ایک کارنر بنائیں، پھر ہم نے گروپ پہ بھی پوسٹ کیا تھا کہ ایک کارنر بچوں کو پتہ ہو، آپ کا جائے نماز، آپ کی تسبیحات، ذکر، خوشبو وہاں ہو۔ تو پوچھا گیا کہ یہ مسجد بیت جو ہے کیا یہ الاؤڈ ہے گھر کے اندر؟ تو حضرت عتبہ بن مالک، یہ میں آپ کو بخاری شریف کے جلد 2 میں صفحہ نمبر 813 کی حدیث سنا رہی ہوں، اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنسو گرتے رہتے ہیں اور مجھے مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں، اسی کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں اور نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے روز دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، اجازت چاہی، میں نے اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے بھی نہ
تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ ابھی بیٹھے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کہاں کس جگہ چاہتی ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے اس جگہ کا جہاں نماز پڑھنا مجھے پسند تھا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیر کہی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر ہم نے خزیرہ بنایا ہوا تھا یعنی ڈش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے روک لیا۔ تو اس سے علامہ عینی نے اس حدیث سے بہت سے مسائل نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کیا جا سکتا ہے، تبرکن کسی نیک صالح آدمی سے نماز پڑھانا اور اس جگہ کو تاثیر دلوانے کی اس حدیث سے اجازت ہے۔ بڑوں اور بزرگوں کو برکت کے لیے اپنے ہاں بلانا، کوئی نئی جگہ، کوئی نیا گھر، کوئی کمرہ بنائیں، یہ الاؤڈ ہے۔ اور بڑوں کا ایسی بات کو قبول بھی کرنا کہ کوئی آپ کو کہے کہ آئیں میں اپنے گھر میں کمرہ بنایا ہے، آپ آئیں نماز پڑھ دیں، تو قبول بھی کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما سکتے ہیں تو عام انسانوں کی کیا اوقات ہے؟ محلہ یا گھر میں کوئی نیک صالح بزرگ آئیں تو دوسروں کا وہاں جانا اور صحبت اور برکت حاصل کرنا، زیارت اور ملاقات کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی پیچھے آئے اور صحابہ بھی وہاں پہ آئے۔ صاحب خانہ کا نیک صالح کی آمد پر ان سے نماز اور امامت کی درخواست کرانا اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور معذور کا گھر میں ہی نماز پڑھنا کہ نظر نہیں آتا، مسجد نہیں جا سکتے، تو یہ بھی ہے۔ اور اہل علم و فضل کو گھر بلا کر کھانے سے اکرام کرنا، یعنی اگر کوئی اہل علم آپ کے پاس علم و فضل والا ہے تو اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہ کوسچن جو پوچھے جاتے رہتے، ایک حدیث میں اللہ پاک نے وہ سارے آنسر جو ہیں وہ سجھا دیے۔ اللہ پاک اس کو قبول کرے۔ تو صدقہ پوچھا گیا ہے کہ صدقہ صرف جانور کو ذبح کرنا ہے یا مال بھی دے سکتے ہیں؟ جی دونوں کر سکتے ہیں۔ جانور کو ذبح اس لیے کرنے سے بزرگ اس وقت منع فرما رہے ہیں کیونکہ جان کے بدلے میں جان ہے نا، کہ آپ نے بکرا ذبح کیا اور اللہ کریم جو ہے انشاءاللہ اس کو قبول کریں، اس میں کوئی قباحت ایس سچ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم سارے ہی بکرے ذبح کرنے شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ جن کے بجلی کے بل ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، بیماریاں ہیں، ڈائلسس، کینسر، وہ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے علماء اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں بہتر ہے کہ کسی کو کیش دیں تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ اور ویسے بھی صدقہ جو ہے اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں میں پالتا ہوں، گرو کرتا ہوں، اس کی نشو و نما کرتا ہوں اور اس کا 70 گنا یعنی بے شمار بڑا کر دیتا ہوں۔ جو بھی ہم صدقہ کریں گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں پائیں گے اور وہ گرو ہوا ہوگا۔ ہم کہیں گے ہم نے تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ صدقہ نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ تمہارا وہی 10 20 30 ڈالر تھا جو اخلاص سے دیا گیا تھا، یہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دوزخ کی آگ ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے پانی آگ کو دفع کرتا ہے نا، ایسے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہوں کی آگ دھل جاتی ہے۔ پھر آپ کا ارشاد ہے کہ میدان قیامت میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صدقہ آنے والے مصائب، جو ابھی مشکلیں آنی ہوتی ہے پہلے سے ان کی رکاوٹ بن جاتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان صدقہ روک لیتا ہے آنے والی آفتوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ دینا زیادہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آدمی مالدار ہو اور صحت مند ہو اس وقت صدقہ دینا افضل ہے، جب دم نہیں کر رہا ہو اس وقت مجبوراً دے گا، بخوشی نہیں دے گا، پتہ ہے اب تو مر رہا ہوں۔ تو جب صحت مند ہیں، مالدار ہیں تو ضرور دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو آدمی ایک بار سوالی کو واپس کرتا ہے 7 روز تک فرشتے اس کے یا نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی دلوایا کریں۔ جو آدمی کسی کو کپڑا دیتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کریم اس وقت تک اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے جب تک وہ بندہ کپڑا استعمال کرتا رہتا ہے، تو دینے والے کی عزت و شرم بھرم کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو آدمی حلال سے صدقہ نکالتا ہے اللہ پاک اس پہ اس طرح مہربان ہوگا جس طرح لوگ اپنے پالتو جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم اللہ کی لاڈیوں میں آ جائیں گے، اس کی محبتوں میں آ جائیں گے۔ اللہ کریم مانگا کریں اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہمیں مال کی بھی کشائش دیں، طاہر طیب جسمانی روحانی رزق کی بھی، اور پھر ہمیں ہاتھ کی بھی کشائش دیں، دل کی کشائش دیں۔ ایک کوشچن پوچھا گیا ہے کہ کیسی انگوٹھی جو ہے وہ مرد پہن سکتے ہیں؟ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پر محمد رسول اللہ
یہ بخاری شریف میں ہے. یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت گشت مبارک کی وہ مور دیکھی ہوئی ہے نا, محمد لکھا ہے پھر رسول سب سے اوپر اللہ. تو یہ حضرت انس کی روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے حضرت انس کے ذریعے ہی پہنچی ہے کہ آپ کی ایک انگوٹھی پر, چاندی کی انگوٹھی پر, یہ فتح باری میں مینشن ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر انگوٹھی پہ آپ کوئی کارونگ کروا سکتے ہیں, لیکن مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. حضرت حذیفہ اور حضرت عبیدہ کی انگوٹھیوں پر الحمدللہ لکھا ہوا تھا, کارو ہوا ہوا تھا. حضرت مسروق کی انگوٹھی پہ بسم اللہ لکھا ہوا تھا. حضرت جعفر صادق کی انگوٹھی پہ العزت للہ لکھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی انگوٹھی پہ نعم القادر اللہ لکھا ہوا تھا. تو یعنی انگوٹھی بنائی جا سکتی ہے, اللہ کا نام کندہ کرانا جائز ہے, لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب باتھ روم میں جائیں تو بے احتیاطی نہ ہو جائے, لہٰذا وہ انگوٹھی باہر اتار کے جائیں. یعنی جو بھی تعویذ آپ نے ایسا, جیسے بعض لوگوں کی لاکٹ ہے اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, بعض نے پورا چھوٹا سا قرآن گلے میں ڈالا ہوا ہے, تو پلیز ان چیزوں کو آپ باہر رکھ کے جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ سیل فون میں بھی قرآن ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن صحیفہ جو ہے نا, یا ایسی چیز جس پہ ریٹن کندہ کیا گیا ہے, وہ آپ نہیں پہنیں گے. چاندی کی انگوٹھی پہننی ہے کیونکہ پیتل کی انگوٹھی سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے. حضرت عبید اللہ بن برید سے ایک روایت ہے ابو داؤد میں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, میں تم میں سے بت کی بو پاتا ہوں, بت کی, کیونکہ پیتل کے بت بنائے جاتے تھے. چنانچہ اس نے اسے پھینک دیا. پھر آیا, اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی اس نے پہنی تھی, تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے, میں تم پہ جہنمیوں کا زیور پاتا ہوں. چنانچہ اس نے اسے بھی پھینک دیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں. آپ نے فرمایا چاندی کی بنواؤ, سونا شامل نہ کرو. یہ ابو داؤد میں صفحہ 580 پہ یہ حدیث جو ہے وہ درج ہے. اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو عقیق, یہ ایک وہ ہے پتھر ہے, عقیق کی انگوٹھی بنائے گا وہ ہمیشہ بھلائی پائے گا. اور علامہ عینی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک انگوٹھی جس پہ پتھر یاقوت تھا اور جس کے بیچ میں لا الہ الا اللہ حق المبین, لا الہ الا اللہ الحق المبین لکھا ہوا تھا. یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پہ لکھا ہوا ہے, اور یہ وہی کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک مالی طور پہ غنا عطا فرماتے ہیں, اور یہ وہی کلمہ ہے جس سے خاتمہ بالخیر کے بھی وعدے ہیں, کشائش کے بھی وعدے ہیں. کسی نے کوشچن کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, تو یہ جو آپ دعا ہم پڑھتے ہیں تو کہتی ہیں جب اس پہ آمین کہنا ہوتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے آمین کہتے ہوئے, کیونکہ اس پہ آخر پہ ہے کہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو مجھے اس پہ ڈر لگتا ہے کہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو بہترین استغفار ہے, ایک نبی کی دعا ہے. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کر لیے ہیں, یعنی ہمارے قدم وہاں اٹھے جہاں نہیں اٹھنے چاہیے تھے, نگاہوں نے وہ دیکھا جو نہ دیکھنا بنتا تھا, بڑی غلطیاں کی, دماغ نے وہ سوچا بے لگام سوچی ہوئی, دلوں میں دوسروں کی قدورتیں. اللہ کریم ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, اور ظلم ہم لمحہ لمحہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, لیکن اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی, وترحمنا, تو ہم پہ رحم نہ کیا, تو ہم کون ہو جائیں گے, خسارہ پانے والوں میں سے. تو اس کا کیا مطلب, ہم کہہ رہے ہیں ہم پہ رحم کر, ہم پہ مغفرت کر. ہم 100% اپنی بے بسی دکھا رہے ہیں اللہ پاک کو. پہلے اعتراف جرم, اب یہ دیکھیں کہ تھانے میں کوئی بندہ جائے اور اقبال جرم کر لے, اپنا جرم قبول لے, اس کی سزا تو وہیں عادی ہو جاتی ہے. اس کے شروع میں ہی اقبال جرم ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے. اب پھر دوسرے سٹیپ پہ کیا ہے, جس سے مانگا جا رہا ہے, جس ذات سے, اس کو ٹوٹل اتھارٹی دی جا رہی ہے, اپنی بے بسی اور اس کا بس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تو کتنا قوی, کتنا مقتدر, کتنا قادر, کتنا کریم ہے, کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, تو نے رحم نہ کیا, اپنی رحمت کا سکہ میری کشکول میں نہ ڈالا, تو پھر میرا خسارہ ہو جائے گا. گویا میں خساروں سے بچنے کے لیے تجھ سے رحمت اور مغفرت مانگنے آیا ہوں.
تو اب بھیک ڈال، اور یہ دعا ہے، یہ بہترین استغفار ہے، یہ میرے رب کی یعنی طاقت کا اظہار ہے، یہ انسان کی کم مائگی کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ تو لہٰذا اس پہ بالکل نہیں ڈریں، آپ اپنے استغفار کی لسٹ میں اس کو ڈالیں، یہ نبی کی دعا ہے۔ پھر اس طرح تو آپ کو آیت کریمہ سے بھی بڑا ڈرنا چاہیے، اس میں ہے نا کہ آپ پاک ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم بھی ظالم ہیں، تو پھر ظالموں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے نا، تو وہ تو آپ سوا لاکھ پڑھتی ہیں، وہاں تو ڈر نہیں لگتا، اور آمین آمین ہوتی ہے اس پہ، تو لہٰذا اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ بہترین استغفار ہے، آپ اسے اپنی زندگی کا حاصل بنائیں، اپنے بچوں کو یہ دعائیں انبیاء کی یاد کرائیں، ان میں بہت تاثیر ہے۔ اور ایک سنن نسائی کی روایت یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، تو پیچھے صحابہ اکرام جب آپ نے سامعہ ہوا لمن حمدہ کھڑے ہوئے نا، تو ایک صحابی بدو صحابی اور نے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن، جو ہم سامع اللہ کی دعا میں کہتے ہیں نا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن، کہ ہم تیری ایسی میں تیری حمد کرتا ہوں اللہ جو بہت زیادہ، بہت پاکیزہ، بہت مبارک ہے، یعنی حد ہے اللہ کی تعریف کی نا، یعنی جب آپ سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں نا، تو اس کے بعد یہ اگر آپ 4 لفظ کہہ لیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا نا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی کسی نے جماعت میں یہ لفظ حمدن کثیرن طیبن کے ہیں، وہ کون ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں، اس کا اجر لکھنے کے لیے دوڑے ہیں نا۔ اور یہ سنن نسائی میں رفع بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ تو تعریف کریں اللہ پاک کی راج کی، اللہ ہمیں تعریفوں جوگا بنا دیں گے، ہماری نسلوں کو تعریفوں جوگا بنا دیں گے، عزتوں مرتبوں کے تاج پہنائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں چندہ، یہ کوئی بڑے اعمال نہیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں، یہ 4 لفظ نہیں ہمیں یاد ہوتے، بڑے بڑے گیت تو مہندی مائیوں میں ڈھولکی پکڑیں تو صبح ہو جاتی ہے، وہ یاد ہو جاتے ہیں، یہ یاد نہیں ہوتے۔ تو آپ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جی اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو 30 فرشتے ہر رکعت پہ آپ کے اجر لینے کے لیے، لکھنے کے لیے آگے بڑھے، تو اور ہمیں کیا چاہیے نا۔ کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے بارے میں حامیم لا ینصرون کا ذکر کنٹینیوز بہت لوگ کرتے رہے ہیں، تو ہمارے شیخ نے ایک سورۃ نساء کی آیت نمبر 84 بھی بتائی ہے کہ واللہ اشد باسم واشد تنکیلا، اللہ سخت لڑائی والا، سخت سزا والا ہے، یعنی یہ کینسر کو دھمکی ہے، کینسر کے جرثومے کو یہ حامیم لا ینصرون بھی دھمکی ہے، جا تیری مدد نہ کی جائے، اور واللہ اشد باسم واشد تنکیلا یہ بھی دھمکی ہے، اور اللہ سخت ہے، لڑائی والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 84، پلیز لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے دکھ دور ہوئیں، ان پہ اپنا فضل اور کرم ہو۔ بچی نے پوچھا ہے کہ گھر میں تصویر لگی ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں؟ جی نہیں، صحیح مسلم بخاری میں بالکل کلیئر حدیث ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگا وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے جن بچوں کی آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں نا، ان بچوں کی سلامتی کے لیے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ضروری ہے، اور آپ کی نمازیں اور دعائیں روزے قبول ہونا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ ان جماعتوں کو روک رہی ہیں، تو جن کے شوق میں آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے عشق اور محبت میں آپ اولادوں میں یہاں کے مبتلا ہیں، تو ان کی کامیابی اور ان کی سلامتی کے لیے یہاں پہ فرشتوں کے نزول اور دعاؤں کی قبولیت ضروری ہے۔ تو لہٰذا پلیز آپ اس سے باز آ جائیں۔ مجھے پتہ ہے بندے کے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے گریجویٹ ہوں، ان کی تصویریں ہوں، بچپن سے 55 تک ان کا ہر قدم وہاں پہ دیواروں پہ ٹنگا ہو۔ کسی زمانے میں ہم بھی اسی عشق پہ مبتلا تھے، اللہ پاک معاف فرما دے، جب دین کی سمجھ نہیں تھی۔ تو آپ جو ہیں اس سے پلیز باز آئیں، اس کے بارے میں کوئی درمیانی راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور بچی نے پوچھا تھا کہ جمعہ کے دن کسی بھی وقت صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور طریقہ انہوں نے پوچھا تھا، تو یوٹیوب پہ ہمارا ایک شارٹ کلپ ہے جس میں یہ ہے کہ 300 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، 4 رکعت ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بتائی تھی۔ اس سے اگلے پچھلے ظاہر باطن پوشیدہ سب گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر روز پڑھیں، ہر روز نہ پڑھ سکیں
تو کم از کم آج جمعہ ہے، آج اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کی صلاۃ التسبیح سے دوستی لگ جاتی ہے، اللہ کریم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں گے نسلوں پہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ تیسرا کلمہ میرے رب کے عشق کا ایک ایسا مائع ہے کہ آپ کہتے ہیں تو پاک ہے، تیری لیے ساری تعریفیں ہیں، تو اکیلا ہے، تو بڑا ہے، تیرے سوا کوئی طاقتور نہیں جو ہمیں شیطان سے بچا سکے۔ آپ یہ رکوع میں کہتے ہیں، آپ یہ کمر جھکا کے کہتے ہیں، آپ ماتھا رگڑ کے تعریفیں کرتے ہیں، آپ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، تو میرے رب کو ترس آ جاتا ہے نا، کوئی اتنی تعریف کرے کہ آپ کا اقبال بلند ہو، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ تنے تنہا واحد قہار اللہ پاک سبحان حمد والے اکبر قوت والے، تو پھر کون ایک بندہ ہو تو اس پہ کوئی ایسے تعریف کرے تو وہ اپنے خزانوں کے منہ پرس کے کھول دیتا ہے، تو وہ تو رب ہے، اور ایسا جلیل القدر رب جو دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں پہ اپنی محبتیں نچھاور کرتا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، اس سے تو زمین آسمان کے خزانے کیا کھلتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دل کی آنکھ عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ، دل کی آنکھ عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سنایا تھا نا سچا کہ پاکستان میں کوئی مرڈر ہوا، مختصراً بتا دیتی ہوں پھر جو نئے لوگ ہیں، تو وہ تھانے دار جو تھا، وہ اس کی عادت تھی کہ اس کو کیس جو بھی دیتے اس کو سالو کر لیتا تھا، کیونکہ وہ ہر روز صلاۃ تسبیح پڑھتا تھا اور اس وہ تہ تک کیس کی پہنچ جاتا تھا۔ اس سے اللہ پاک اپنے راز عطا فرماتے ہیں۔ تو کسی قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ڈیفیکلٹ کیس تھا، تو جب فائل ان کے پاس آئی تو وہ بڑی کوشش کر رہے نہیں، تو انہوں نے جس جگہ پہ قتل ہوا تھا نا، ان کے گھر میں صلاۃ تسبیح پڑھی، دعا کی اللہ پاک سے کہ کھولیں۔ تو ایسے نماز پڑھ کے تو وہ دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے، کچی مٹی کی دیوار تھی، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، تو جیسے ہاتھ دیوار پہ لگایا تو ہاتھ پہ کچھ نا فیٹس چکنائی سی لگی نا، تو انہوں نے کہا اس دیوار کو توڑو، تو اندر سے لاش نکلی، کیونکہ گرمی پڑ رہی تھی نا، تو لاش میں سے باڈی میں سے آئل یعنی وہ نکل کے باہر چربی پگھل کے آ رہی تھی۔ اللہ پاک جب کھولنا چاہتے ہیں تو یہ میرے رب کا نظام ہے، اور واقعی جس کی یاری صلاۃ تسبیح سے لگ گئی ہے، یعنی جو گناہ بخش دے، اگلے پچھلے ظاہر باطن، چھپے ڈھکے، چھوٹے بڑے، تو پھر یہ سوچے جب گناہ نہیں ہوں گے تو گناہ تو فرشتوں کے پاس نہیں نا ہوتے، بندوں کے پاس تو ہوتے ہیں، تو وہ بندہ اگر فرشتوں کی صفات لے لے گا تو پھر تو اس میں سخاوت بھی آئے گی، اس میں فقر بھی آئے گا، اس میں علم بھی آئے گا، اس میں علم بھی آئے گا، اور پھر میرا رب وہ خوبی بھی اس کو عطا کرے گا کہ دل کی آنکھ اس کی کھول دے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں صلاۃ تسبیح سے محبت، عشق انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری کو خاص الخاص لگائیں۔ آج جمعہ بھی ہے اور یوم ابیض کا جمعہ ہے، یہ سوچ لیں آپ آج جتنا ذکر کر سکیں، عصر کے بعد درود شریف خوب خوب پڑھیں، اور آیت الکرسی 70 دفعہ اگر پڑھ لیں گے تو نسلوں کی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی، اس کی رحمت ہو جائے گی۔ جتنی بھی پڑھ لیں بیٹھ کے پڑھتے رہیں، تصور کر کر کے، گاڑی کا، گھر کا، میاں کا، بچوں کا، سسرال والوں کا، میکے والوں کا، نندوں جتھانیوں جٹھانیوں جن کے ساتھ دشمنی ہے نا، ان کا ضرور تصور کرنا، پھر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے میں سارے سسرالی رشتہ داروں کے نام لے رہی تھی۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو محبت عطا فرمائے، سکھ سکینیت عطا فرمائے، آپ سب سے اور امت سے راضی ہو جائے۔ جو ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں اللہ کریم ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے انشاءاللہ عافیت کے ساتھ قبول فرما لیں، اور جمعے کی اور یوم ابیض کی برکت انشاءاللہ عطا فرمائیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد، انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم انک مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ کریم تیرے حبیب کی زبان اقدس سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ کسی بھی خیر کے کام کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرض نماز کے بعد بیٹھے ہیں اور سورۃ جمعہ پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ جس کی 10ویں آیت میں جس فضل کا وعدہ ہے، اللہ کریم وہ فضل تلاش کرنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم وہ فضل عطا فرمائیں جو سورۃ جمعہ میں آپ نے مینشن فرمایا ہے کہ جب نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھکر جاؤ، فضل تلاش کرو میرا۔ تو
اللہ کریم اس فضل میں مال بھی، اولاد بھی، نعمتیں بھی، عقل بھی، علم بھی، حلم بھی، اللہ کریم صالحیت بھی، صلاحیت بھی، کفایت بھی، کفالت بھی، اخلاص بھی، اخلاق بھی، تاثیر بھی ہے، اللہ کریم وہ فضل آپ سے مانگتے ہیں ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے سورۃ جمعہ والا فضل عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، بے اولادیاں، طلاقیں، کینسر، اللہ کریم، وبا، وائرس، اللہ سنے مدد فرمائیں، اعانت فرمائیں، معاف فرمائیں، کرم کر دیں اللہ کریم۔ اپنے تئیں ٹوٹے پھوٹے سے قدم اٹھا رہے ہیں سونے، کوئی گمان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ پلے نہیں ہے، آپ اپنی رحمت کر دیں، ہماری تہی دستی پہ ترس کھائیں، آپ ہماری تہی دستی پہ ترس کھائیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا کس در پہ جائیں گے، تو نے رحم نہ کیا تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، بس تجھے سے رحم مانگتے ہیں، تو سخی داتا ہمیں اپنا رحم عطا فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا اللہ کریم۔ ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہماری نسلوں سے، امت کے جن و انس سے، ہمارے استادوں سے، ان کے استادوں سے، ہمارے شیخ، ان کی نسلوں سے، ان سے جڑے ہر فرد سے اللہ کریم پاک اسلام والوں سے راضی ہو جا، معاف کر دے، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، ناگہانی آفتوں اور ناگہانی خرچوں سے بچائیں، بری خبروں سے بچائیں، دین کے پھر جانے سے بچائیں، بے ہدایتی سے بچائیں، نشوں سے بچائیں اللہ کریم، علت ذلت قلت سے بچائیں، بری صحبتوں سے بچائیں۔ اے میرے کریم مالک، خیر کے فیصلے نسلوں کے لیے فرما دیں، بچوں کے لیے بہترین زوج، بہترین اولادیں اللہ کریم، گودوں کی ویرانیوں سے امت کو بچا لے اللہ کریم، اللہ کریم گھروں کے اجڑنے سے بچا لے، سیپریشن اور ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے اللہ کریم، اپنی رحمت کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے گھروں کے دروازے پلیز کھول دیں، حج کی راہیں کھول دیں، تیری بڑی مہربانی ہے، تیری امت، تیرے نبی کی امت تڑپ رہی ہے سونے مالک، رحم کر، معاف کر دے، امت کی توبہ قبول فرما لیں اللہ کریم۔ ہمارے ماں باپ کے بڑھاپوں پہ رحم فرمائیں، ان کی بے بسیوں پہ رحم فرمائیں، ان کی کمزوریوں لاغریوں پہ رحم فرمائیں، جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے اور جتنے لوگ پردہ کر گئے اللہ کریم ان کی قبروں کو وسعت اللہ کریم تحد نظر سبزہ عطا فرمائیں، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں، اور اللہ کریم جن بچوں سے اللہ کریم ان کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تو نے واپس لیا ہے اللہ کریم، ان یتیموں کی کفایت، کفالت، مدد فرمائیں، معاف فرمائیں اللہ کریم، ہر مسافر کی خیر کریں، جو مسافر ابھی تک پاکستان ادھر ادھر ہیں بکھرے ہوئے بیچارے، انہیں خیریت سے اپنے گھروں میں لائیں اللہ کریم۔ آخری عشرے کی آمد ہے اللہ کریم، اللہ کریم ہمیں طاقت، توانائی اور ہمت بخشیں کہ ہم اللہ کریم تجھے راضی کر سکیں، تجھے راضی کر سکیں، اعمال کر کے تجھے منا سکیں، نسلوں کے لیے منوا سکیں اللہ کریم۔ پورے سال کی، پوری زندگی کی روزی روٹی نسل کی لینی ہے سونے، ہمت عطا فرما، سونے ہمت عطا فرما۔ کوئی ایک مزدور ہو اور اسے کہا جائے تو نے قیامت تک کی نسل کے لیے کمانا ہے تو اسے کتنی ہمت چاہیے اللہ کریم۔ ہم بھی وہی مزدور ہیں اللہ کریم، ہمیں ہمت عطا فرما کہ اپنی نسلوں کے لیے مانگ سکیں، منوا سکیں اللہ کریم۔ اللہ کریم جو ہمیں چاہے تو اس کو چاہ، جو ہمیں نہ چاہے تو اس کو زیادہ چاہ، اسے معاف کر، اور اللہ کریم حوصلہ عطا فرمائیں، صبر عطا فرمائیں اللہ کریم، دوسروں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کریم۔ ہر گھر کو خیر و برکت، عافیت، عزتیں، مرتبے، مقام اللہ کریم، عزتوں کے تاج عطا فرمائیں اللہ کریم۔ جس کسی کا کوئی اڑا ہوا کام ہے اللہ کریم غیب کے خزانے میں سے راہیں کھول دیں اللہ کریم، آسانی پیدا فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔